بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. اس مختصر سی نشست میں آپ کو بٹیر فارمنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. بٹیر فارمنگ یہ جو ہے گوشت اور انڈوں دونوں صورتوں میں ایک منافع بخش کاروبار ہے. ان کے علاوہ ان کو پالنے کے لیے ایک تو یاد رکھیں کہ کم جگہ چاہیے. 1 مربع فٹ میں 6-7 بٹیرے رکھے جا سکتے ہیں. اور پولٹری فارمنگ ہے، اس میں زرخیز انڈے حاصل کرنے کے لیے الگ فلاک رکھنا پڑتا ہے، جبکہ بٹیر فارمنگ کے لیے الگ فلاک رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بٹیر کی نسلیں اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں بٹیر کی تقریباً 50 نسلیں پائی جاتی ہیں، جن میں معروف اور فیمس جو ہیں وہ شالمی بٹیر ہے، گولڈن بٹیر ہے، سفید بٹیر ہے، پہاڑی بٹیر ہے، سیاہ چھاتی والا بٹیر ہے. اور ان میں شالمی بٹیر کا وزن دوسرے جتنی نسلیں ہیں نا ان سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے انڈوں کی سالانہ پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے، کوئی 300 ہوتی ہے. 300 پر ایئر یہ انڈے دیتا ہے. اور انڈوں سے بچے کیسے حاصل کیے جاتے ہیں؟ اس کے 3 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ مادہ بٹیر اپنے انڈے خود ہی وہ سیتی ہے اور پھر بچے نکالتی پال لیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہی کام ہم یہ کڑک مرغیاں نہیں ہوتی، کڑک جو بیٹھتی ہیں، بینٹم مرغیاں ان کو کہتے ہیں، ان سے بھی لیا جاتا ہے. اور تیسرا ہے انکیوبیٹر کا. یہ مشین کی مدد سے انڈوں سے انکیوبیٹر سے یہ بچے حاصل کر کے اور انہیں پھر بروڈر کی مدد سے پالا جاتا ہے. آج کل کے جدید دور میں جو پہلے دونوں ہیں نا مرغیاں خود بٹیر سیے اور پالے بٹیر مادہ بٹیر اور یا مرغیاں، اور یہ دونوں طریقے ممکن نہیں ہیں. اب تو انکیوبیٹر کا تجارتی پیمانے پر اگر آپ نے کاروبار چلانا ہے تو انکیوبیٹر کے ذریعے ہی بچے نکلوائے جائیں. اور ابھی بہت سارے انکیوبیٹرز آ گئے ہیں اور لوگ کاروبار کر رہے ہیں. لاہور میں بھی یہ کاروبار ہے اور لوگ وہاں سے ایک دن کے یہ بٹیرے لیتے ہیں، پہلے ان سے کانٹیکٹ کر کے اور پھر وہ پالتے ہیں. اگر یہ اب یہ رہا کہ جب ہم نے بٹیرے پالنے ہیں تو نر اور مادہ کی پہچان کے بارے میں لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے پہچانا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں اس پرندے میں کافی ریسرچ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک نر اور مادہ کی پہچان کا کوئی ٹھوس طریقہ کار دریافت نہیں ہوا. فارمرز صرف رنگ کی بنیاد پر ہی دونوں میں تفریق کرتے ہیں، اور دونوں کے رنگ کا فرق کو 14 دن کے بعد 2 ہفتے کی جب عمر ہو جاتی ہے نا پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نر بٹیر چمکدار رنگت کی بنا پر مادہ سے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور نر کے پروں کا رنگ سینے پر گہرا خاکی اور بھورا ہوتا ہے، اور مادہ بٹیر کا رنگ گرے ہوتا ہے. جو جب یہ جوان ہوتے ہیں اس پر نر کو اس کی خاص آواز سے بھی پہچانا جا سکتا ہے. اور بٹیر کی جہاں تک خوراک کا تعلق ہے تو ان پرندوں میں مادہ میں بڑھوتری کی شرح نر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اور تقریباً 6 ہفتوں کے بعد مادہ کا وزن کو 180 گرام جبکہ نر کا وزن 145 گرام ہوتا ہے. نر کم وزن کا رہتا ہے، مادہ وزن گین کر جاتی ہے اور جو ہی خوراک دیتے ہیں. ان کو پہلے 3 ہفتے سٹارٹر راشن کھلایا جاتا ہے، جس طرح برائلرز کو ہم سٹارٹر راشن کھلاتے ہیں. اس کے بعد جو راشن ان کو دیا جاتا ہے اس میں پروٹین کی مقدار 3 سے 4% کم ہوتی ہے. ایک دوسرے چونچ مارنا
اس پرندے کی ایک خاصیت ہے، یہ چونچیں خوب لڑاتا ہے، بٹیرے لڑتے ہیں نا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو، جئی یا ٹماٹر وغیرہ ایک کونے میں رکھ دیے جائیں تاکہ یہ ان کو کھانے میں مصروف رہیں، تاکہ ایک دوسرے کو چونچے نہ ماریں۔ یہ ایک خام خیالی ہے کہ نئے نکلنے والے بٹیرے جو ہیں وہ چوزوں کو پہلے 2-3 دن تک خوراک نہیں دینی چاہیے۔ جو پہلے نئے چوزے نکلتے ہیں نا، نئے بٹیرے، ان کو کہتے ہیں جی 2-3، یہ خام خیالی ہے، 2 دن جی خوراک ہی نہ دیں، نہیں، کیونکہ یہ خوراک چوزے کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چوزے جو ہوتے ہیں، جو چکنز ان کو کہتے ہیں، جو چھوٹے ایک بچے ہوتے ہیں، وہ خوراک کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس طرح بٹیر فارمنگ نفع بخش کاروبار نہیں رہتا، نہیں بابا، بہتر یہی ہے کہ چند گھنٹے تک ان کو خوراک کی فراہمی ممکن بنائی جائے، لیکن کوشش کی جائے کہ وہ خوراک کو ضائع نہ کریں۔ اس کی خوراک میں وہ تمام اجزاء جو کہ مرغیوں کی غذا میں ڈالے جاتے ہیں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر خوراک میں ڈالے جانے والے اجزاء درست تناسب میں نہ ہوں تو اس میں آپ فارمرز کو کافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، خصوصاً جو وائٹامنز کی کمی ہے نا، اس سے ان کی ٹانگیں اور گردن مڑ جاتی ہے اور یہ ٹانگیں اوپر کر کے زور زور سے ہلاتے ہیں۔ اگر خوراک میں فنگس ہو، پھپھوندی لگی ہو، تو یہ سب سے زیادہ ان کے لیور کو، جگر کو اور انتڑیوں کو، جو انٹسٹائنز ہیں نا، ان کو متاثر کرتی ہے، اور انتڑیوں کی سوزش بھی ہو جاتی ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی خوراک میں آپ اگر ہو سکے تو میتھیلین ڈائی سلیٹ ہے، یہ کو 20 گرام فی ٹن یہ ڈالتے ہیں، نہ ہو تو آپ یہ ہلدی نہیں ہوتی، ہلدی پسی ہوئی ہلدی، وہ ڈال دیں، کوئی 20 گرام یا ایون 50-60 گرام بھی ڈال دیں اس کے ایک جو ہوتا ہے نا بیگ، اس کے اندر، اور اچھی طرح اس کو مکس کر دیں، تو اس سے بھی یہ ان کی انتڑیوں کا جو السر وغیرہ ہے اس سے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور جب شروع میں جب لاتے ہیں تھوڑا سا یہ ہیپ سا بنا لیتے ہیں، چھوٹے پہلے دن نا، ایک بٹیرے کے اوپر بٹیرا کے اوپر بٹیرا، اور پورا ایک ایسے ڈھیر سا بن جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت بٹیر رکھنے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور وہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ وزن سے ہی چھوٹے بٹیرے نیچے آ کے دب نہ کے مر نہ جائیں، تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ چند ایک معروضات تھیں، ایک چھوٹا سا مختصر سا پروگرام جو میں نے آپ کی خدمت میں بٹیر فارمنگ کے بارے میں کیا، کیونکہ مجھے اکثر یہ لوگوں کا کامنٹس موصول ہوتے جا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بٹیر فارمنگ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ تو اب اس مختصر سا پروگرام ایک مختصر سی حدیث، اور جو حدیث ہے یہ بخاری شریف سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ان کا ارشاد گرامی ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔